ہم مدینے میں تنہا جائیں اور گلیوں میں قصد بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے فاصلوں کو سے ہم بھی بے بس خود انہیں کو پکاریں گے دور سے راستے میں اگر تو تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کریمہ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کریمہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے سر جھکانے کی فرصت ملے کسے خود بھی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں ماشاء اللہ جی. اچھا جی، حوض کوثر ظاہر ہے اس پہ تو کلام ہم نے کر لیا، اور کوئی بھی خلیفہ اپنے کسی رفیق سے بغض رکھنے والے کو جامع کوثر نہیں پڑھائے گا. تھوڑا سا میں مفتی صاحب کی بات کو یہاں آگے بڑھاؤں گا. یہ حوض کوثر جو یہ 1 ماہ کی مسافت پر ہے کہ آدمی چلتا جائے، 1 مہینے چلتا رہے، بس سفر کرتا رہے، 1 مہینے کی مسافت پر ہے. اور اس کی جو کنارے ہیں وہ موتیوں کے قبے وہاں پر لگے ہوئے ہیں، اور اس کی جو مٹی ہے وہ خوشبودار مشک کی، انتہائی خوشبودار مشک ہے. اور فرمایا کہ اس کا جو دودھ ہے وہ، اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو اسے 1 مرتبہ پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. جی. اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ جس کو
صحابہ کرام اجازت دیں گے وہ پیے گا، یا جس کو نبی کریم علیہ السلام کی اجازت ہوگی وہ پیے گا، یعنی ان کی اجازت کے بغیر کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور یہاں پر ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں رمضان کریم کے حوالے سے کہ جو روزہ دار کو افطار کراتا ہے نا اچھے طریقے سے، تو آقا فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پہ میں خود اسے جام پلاؤں گا۔ کیا بات ہے۔ اچھا اب دیکھیں مفتی صاحب، یہ 4-5 چیزیں بنیادی طور پہ جو احوال قیامت کے حوالے سے تھی اس پہ ہم نے گفتگو کی۔ اب ہم اس جگہ پر آتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، نامہ اعمال اس کو دیا جا رہا ہے، ایک شخص ہے اس کے اعمال کو توڑا جا رہا ہے، یعنی میزان پہ کھڑا ہے، ایک شخص ہے اسے پورے صراط سے گزرنا ہے، پروسیس اس کا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب وہ شخص پریشان ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں بدعمالیوں کی وجہ سے بہت نادم ہوں، لیکن اس وقت مجھ پر کوئی کرم کر دے، میری کوئی مدد کر دے۔ تو کیا بروز محشر کے میدان میں قیامت کے دن کوئی ایسا ہوگا جو مدد کرے گا؟ بالکل، جب سب لوگ پریشان ہوں گے، اور قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ اس دن باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے، ماں اپنے بیٹے سے، یعنی کوئی رشتہ دار ایک دوسرے کو آپس میں رشتوں کے حوالے سے پہچاننے سے انکار کر دیں گے، لیکن اس دن ایک ذات ہے جو ہمارے کام آئے گی۔ وہ ذات کون سی ہوگی مفتی صاحب؟ اس پہ ذرا سی تشنگی چھوڑتے ہیں، کون ہوگی ناظرین وہ ذات جو محشر کے روز ہمارے کام آئے گی؟ کچھ آپ سوچیں گے، کچھ ہم سوچیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے ان کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ اور قیامت کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ مفتی صاحب، بہت میں چاہوں گا مختصراً، چونکہ وہ بات بار بار ادھوری رہی، حضرت آدم علیہ السلام مدد نہیں فرمائی علیہ محشر کی، اس کے بعد نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ ہاں آج ایک ذات تمہاری مدد کر سکتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تمام کے تمام گناہگار ان کے پاس جائیں گے کہ آقا آپ مدد کیجیے، آپ فرمائیں گے اللہ میں تمہارے لیے ہوں۔ اس کے بعد سجدے میں تشریف فرما ہو جائیں گے، تو اللہ رب العالمین کتنے عرصے کے بعد خود ارشاد فرمائے گا کہ اے حبیب ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، وقل، آپ کہیے، آج آپ کی بات سنی جائے گی، وصل توتا، آپ کہیں آپ کی بات کو مانا جائے گا، واشفا تشفا، آپ جس کی سفارش کریں گے میرے عزت و جلال کی قسم اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور اس کے بعد شفاعت رسول اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہی شفاعت کبریٰ ہے جسے ہم مقام محمود کہتے ہیں۔ چونکہ